میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ اپنی مجلس سے اللہ کا ذکر اور نبی پر درود پڑھے بغیر اٹھ گئے تو وہ بدبودار مردار سے اٹھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک بچے کو دیکھا کہ وہ کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، یعنی کیچڑ میں وہ میلہ ہو رہا ہے۔ تو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کسی کو کیا پتا بچہ کیچڑ میں اس کا کیا حال ہے۔ اتنے میں اس کی ماں آتی ہے اور ماں آ کر اس کو نکالتی ہے کیچڑ سے، دیتی ہے دو چار، کھینچ کے لے جاتی ہے، نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، نئے کپڑے پہناتی ہے، اچھے کپڑے پہناتی ہے، باہر بچھاتی ہے۔ سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھ کر وجد میں آ گئے اور کچھ یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تو ماؤں سے بڑھ کر رحم کرتا ہے۔ ہم جس طرح یہ ماں اپنے بچے پر جس کو جو سختی کی، یہ سختی بھی پیار تھا، شفقت تھی ماں کی، نا ماں کی محبت تھی۔ فرماتے ہم بھی اسی طرح گناہوں کی کیچڑ میں لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی پریشانی اور مصیبتوں کے ذریعے ہم پر تکلیف و پریشانی مسلط فرماتا ہے اور اس کے ذریعے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے۔ جس طرح وہ ماں نے اپنے بچے کو اس انداز سے کیچڑ سے پاک کیا، اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے بندے کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ یہ بات میں بڑی غور سے سمجھی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، برائیوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہوش میں نہیں آ رہے ہوتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ بیٹھے بیٹھا ان پر ایک مصیبت آتی ہے، گھر کی، کاروبار کی، بچوں کی پریشانی آتی ہے۔ وہ مصیبت کیا آتی ہے، سمجھے کہ ان کا وہ قبلہ درست ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے رب کے حضور روتے ہیں، اپنے رب کے حضور یاد کرتے ہیں، اپنے رب کے حضور دعائیں کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، کان پکڑتے ہیں، اللہ غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کرو، غلطی ہو گئی آئندہ معاف کر دے۔ وہ مصیبت و پریشانی گویا کہ ان کے لیے وہ جو گناہوں کی آزمائشوں میں جو یہ پڑے ہوئے ہیں، گناہوں کی نحوست میں جو پڑے ہیں، وہ مصیبت انہیں ان گناہوں کی نحوست سے نکالتی ہے۔ ایسی کئی جگہوں پر آپ کو مثالیں ملیں گی، کیونکہ ہم پر جو مصیبت آتی ہے وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ فرماتا تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، مگر یہ جو پریشانی اور مصیبتیں جو ہے نا، یہ انسان کو کئی گناہوں سے نکال دیتی ہیں، کئی پریشانیوں سے نکال دیتی ہیں، اور آدمی توبہ کرتا ہے سچی۔ ایک نوجوان کے بارے میں نے کتاب میں پڑھا، ایک شخص تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں دی تھی، ہر طرح کی آسائشیں دی تھی، ہر طرح کی اس کو راحت نصیب کی۔ فرشتے اللہ کے حضور عرض کرتے مولا تو اسے اتنی ہی آسائشیں دے رہا ہے، یہ تجھے یاد ہی نہیں کرتا، تیرا ذکر ہی نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو ہر طرح کی آسائشیں دی ہیں تبھی تو میرا ذکر نہیں کرتا۔ تو کتابوں میں لکھا اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک وین کا فنکشن جو تھا وہ بلاک کر دیا، اس کی شان ہے۔ جیسے ہی اس کا فنکشن بلاک ہوا فوراً وہ پکارتا ہے یا ربی، کیا کہتا ہے؟ یا ربی، اے میرے اللہ۔ غیب سے آواز آتی ہے لبیک یا بدی، میں ہوں میرے بندے، تو آج تک کہاں تھا؟ تو یہ جب انسان پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بندہ اس کی کریمی کو یاد کرے۔ میں ابھی قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھ رہا تھا، میں سوچا آج وہ آیت کریمہ آپ کو میں بیان کروں گا۔ میں ذاتی طور پر مجھے آیت کریمہ بہت پسند ہے، سورہ انفطار۔
اور اس کی جو یہ آیت کریمہ ہے نا، 6 آیت ہے، سنیے بڑی غور سے سنیے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. ایک کاش کہ ہمیں اس کی کریمی کا احساس ہو جائے. یہ نہیں کہ اس کی کریمی کو دیکھ کر ہم گناہوں میں پڑ جائیں کہ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے. بے شک اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے. میں نے تفسیر میں پڑھا ہے کہ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے، لیکن اس کے کرم کو پیش نظر رکھ کر اس کی نافرمانی کرنے کی جرأت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی پکڑ اور اس کے عذاب کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کی نافرمانی سے ہر دم بچتے رہنا چاہیے. اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو گناہ کرنے کے بعد سچی توبہ کرنے کے بجائے یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے دیتے ہیں اللہ بخشنے والا ہے. گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے، بلکہ گناہ کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اللہ بخشنے والا ہے. تو توبہ تو کرو. آپ بولو کہ توبہ کرتے ہیں. توبہ ہے اس چیز کا نام کہ جو گناہ کیا اس پر ندامت ہو، گلٹی ہو، اور نیکسٹ ٹائم اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو تو کہیں گے اسے سچی توبہ کی ہے. بات سمجھ گئے؟ فور ایگزامپل آپ اپنے ذہن میں ایک تصور کریں کہ میں اس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں. معاذ اللہ کوئی شرابی ہے، ٹھیک ہے، فور ایگزامپل کوئی شرابی ہے. اب اگر شراب سے توبہ کرنا چاہتا ہے کہ میں شراب سے توبہ کرتا ہوں، اب شراب کی بوتلیں، گلاس، پورا بار گھر میں بنا کر یہ بولے کہ میں شراب سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کیسی توبہ ہے؟ اگر تو شراب سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو شراب کو بھی تو اپنے گھر سے نکالنا. جوئے سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو جوئے سے بھی تو نکلنا. تو اس طرح جس چیز سے آپ توبہ کرنا چاہ رہے ہو، ایگزامپل اس وقت آپ کوئی بھی اپنے گناہ یاد کریں گناہ یاد کہ کس کس گناہ میں ہوں. نماز نہ پڑھنا یہ بھی گناہ ہے، جھوٹ بولنا یہ بھی گناہ ہے، وعدہ خلافی کرنا یہ بھی گناہ ہے، حرام روزی کمانا یہ بھی گناہ ہے، داڑھی منڈانا یہ بھی گناہ ہے، گانے سننا یہ بھی گناہ ہے، فلمیں دیکھنا یہ بھی گناہ ہے، موسیقی سننا یہ بھی گناہ ہے. اسی طرح بد نگاہیاں کرنا، اجنبی عورتوں کو جو بے پردہ دیکھتے ہیں یہ بھی گناہ ہے، فلمیں دیکھنا یہ بھی گناہ ہے، شراب پینا یہ بھی گناہ ہے، جوا کھیلنا یہ بھی گناہ ہے، ماں باپ کو ستانا، بلا اجازت شرعی ان کی دل آزاری کرنا یہ بھی گناہ ہے، آپس میں مسلمانوں کی جو بلا اجازت شرعی دل آزاری کرتے یہ بھی گناہ ہے، غیبت بھی گناہ ہے، چغلی بھی گناہ ہے، وعدہ خلافی بھی گناہ ہے، بدگمانی بھی گناہ ہے. کتنے گناہ ہیں. رمضان کے روزے فرض ہونے کے باوجود بلا اجازت شرعی ان کا قضا کرنا یہ بھی گناہ ہے، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، حج فرض ہو جانے کے باوجود فرض حج ادا نہ کرنا یہ بھی گناہ ہو. یہ تو ایسا گناہ ہے کہ جس پر حج فرض ہو گیا اور وہ حج فرض ادا نہ کرے، حدیث میں آتا ہے آقا فرماتے ہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودیوں کے مرتا ہے کہ نصرانیوں کے مرتا ہے. ایسے کئی گناہ ہیں کہ جن کی سخت وعیدیں یعنی عذاب کا بیان قرآن و حدیث میں موجود ہے. میں نے چند گناہ بھی بیان کیے نا، چند گناہ. ایڈلٹری لے لیں جو اس کو بدکاری کہتے ہیں، وہ لے لیں. اس طرح اور کئی قسم کے گناہ، اللہ کی پناہ. اگر ہم سوچیں تو ہمارے بالکل جیسے کپڑے بدن سے لگے ہوئے ہیں، ایسے گناہ بدن سے لگے ہوئے ہیں. یعنی اپنے آپ کو ستھرا سمجھنے تو نادانی ہے، بے وقوفی ہے. یعنی اللہ کے نیک بندے تو گناہ یاد کر کے روتے تھے، لیکن ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم تو گناہ کر کے بھی نہیں روتے، وہ نیکی کر کے روتے تھے. اللہ کے نیک بندے تھے نا جو گزرے ہیں، وہ نیکی کر کے روتے تھے، اور ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے. جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، کالا نقطہ، بلیک اسپاٹ.
پھر گناہ کرتا ہے، پھر کالا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر بلیک اسپاٹ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتے 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 دل کالا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے دل پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ یہ ہے بڑی پوائنٹ کی بات ہے، یہ نصیحت اثر نہیں کرتی۔ بھائی کیا بات ہے کہ لوگ، ایک غلطی ہو جاتی تھی، مطلب گناہ ہوتا نہیں تھا، گناہ کی طرف بڑھنے سے ہی حالت بری ہو جاتی تھی۔ ایک نوجوان کو جو مسجد سے گھر آتا جاتا تھا، ایک عورت اسے گناہ کے لیے اپنی طرف بلاتی تھی، وہ کسی وقت بھی عورت کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا۔ ایک دن شیطان نے اکسایا اور وہ چل پڑا عورت کے گھر کی طرف۔ جیسے عورت کے گھر کے کارنر پہ پہنچا یا چوکھٹ پہ پہنچا، دروازے پہ پہنچا، خدا کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوا، وہی بے ہوش ہو کر گر گیا۔ لوگ اس کو اٹھا کر اسے گھر لے گئے، بوڑھا باپ اس کو گھر میں لے آیا، ہوش آیا تو باپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ نیک بیٹا تھا نا، باپ سے جھوٹ تھوڑی بول سکتا تھا۔ اس سے سارا واقعہ باپ کو کہہ سنایا کہ ابا یوں ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ دوبارہ اس جگہ واقعہ سناتے سناتے پہنچا کہ میں کہاں پہنچ گیا، جہاں وہ بے ہوش ہو گیا تھا، پھر اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا اور دوبارہ اس کے اوپر ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ اسی خوف خدا کی حالت میں، اسی خوف خدا کی کیفیت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ بھی تو ہے نا اللہ کے بندے، یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا۔ ابھی گناہ کیا نہیں تھا، بس بہکاوے میں آ کر اس طرف چل پڑے اور اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوا، وہیں گش کھا کر گر گئے، بے ہوش ہو گئے اور اسی خوف خدا میں انتقال ہو گیا۔ والد صاحب نے جلدی جلدی تدفین کر دی۔ صبح امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ اس نوجوان کے گھر اس کے والد صاحب سے تعزیت کے لیے تشریف لائے، پھر اس کی قبر پر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان آپ نے بیان کیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان۔ اور جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں۔ قبر سے نوجوان کی آواز آتی ہے، یا امیر المومنین میرے رب کا فرمان سچا ہے، مجھے مرتے ہی اللہ نے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ خوف خدا۔ اتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں لیکن ہمارا رونا نہیں آتا، ہم روتے نہیں ہیں۔ ہمارا رونا کیا؟ بیٹا نافرمان، بہت روئے گا باپ، بیوی ستاتی ہے، بہت روئے گا، یا ماں روئے گی اولاد کی وجہ سے، شور کی وجہ سے، اچھا کاروبار نہیں ہے، اور کو پرابلم ہو گیا، اور کو گھر کا ٹینشن ہو گیا، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، اس میں ہم روتے، یا کوئی ایسی انتقال وغیرہ ہو گیا کسی کا عزیز کا، بہت جس کا صدمہ ہوا، بہت روتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رونا بھی اپنی جگہ پر، بعض اوقات ہر رونا غلط بھی نہیں ہوتا، یوں روتے ہیں، مگر کوشچن یہ ہے ہم میں سے کون اللہ کی نافرمانی کر کے رویا ہے؟ خدا نہ خواستہ کسی کی فجر قضا ہو گئی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، نماز قضا ہونا کوئی عام بات تو نہیں نا ہے۔ نماز قضا ہونا کیا بولتے ہیں؟ نماز قضا ہو گئی نا، یہ کوئی عام بات تو نہیں نا۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دے، اس کا نام جہنم کو دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے اسے جہنم میں داخل ہونا ہے۔ وہ عذاب نار کا استحقاق ہے، یعنی کہ عذاب، آگ کے عذاب کا اس کے لیے استحقاق ہے جو نماز جان بوجھ کے قضا کرتا ہے۔ اب اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، صبح اٹھے اور فجر قضا ہوئی ہے، کون رو جائے؟ ہوئے 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 یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ میری نماز قضا ہو گئی، میری نماز قضا ہو گئی۔ جیسے جب پاگل ہو جائے گا نا، اس کا دماغ ایسے چلا جائے گا نا، جیسے اس کی روح نکل جائے گی، مر جائے گا۔ خوف میری نماز قضا ہو گئی، میں سوتا رہ گیا، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ ارے دکان پر رہ کر جاگتے ہوئے، کام پہ رہ کر جاگتے ہوئے، ہوش و ہوا جاگتے ہوئے نماز قضا ہو جانے کا تو مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا نا، کہ میں جاگ رہا ہوں، ہوش میں ہوں، بالکل روٹین میں ہوں، اور نماز کا وقت آیا چلا گیا اور مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ یہ ایک مسلمان کے لیے یہ چیز نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا یہ، مگر بدقسمتی سے ہو رہا ہے۔ مگر یہ میں آپ کو چوٹ کر رہا ہوں، تو بالکل آدمی سویا ہوا ہے، نیند میں بالکل ہوش ہی نہیں ہے، اور خدا نہ خواستہ نماز قضا ہو گئی، اٹھ کر روئے تو صحیح، اللہ سے معافی تو مانگے، یا اللہ معاف کر دے۔ پتہ ہی نہیں ہے، مجھے پتہ تو تب ہوگا وہ نماز کی نیت کر کے بھی تو سویا ہو نا، کہ صبح اٹھ کر نماز ہی پڑھنی ہے۔ وہ تو آفس کا دکان کا الارم رکھ کے سویا تھا، یا بیٹے کو اسکول بھیجنا ہوگا تو الارم رکھ کے سویا تھا۔ فجر کا الارم رکھتا کون ہے ادھر آج کے دور میں؟ نہ اور اسلامی بہنیں رکھتی ہوں گی،
جو عورتیں ہوتی ہیں نہ مرد رکھتے ہیں. بدقسمت ہے جسے نماز کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. وہ کیا سمجھتا ہے؟ یہ بولے کہ میں نماز نہیں پڑھتا. ارے نہیں، مت بول کہ میں نماز نہیں پڑھتا، یہ بول کہ مجھے نماز کی توفیق نہیں مل رہی ہے. اللہ سے ڈر، اے بندے خدا سے ڈر، اور خدا سے رو کر معافی مانگ. یا اللہ میری اس جبی کو تیرے آگے جھکنا نصیب کر کہ میرا یہ ماتھا تیرے آگے جھکے. تو نے 5 ٹائم نماز فرض کر کے مولا ہم پر ہی کرم کیا ہے. یقین مانے دنیا اور آخرت کی اتنی بھلائیاں ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ مصیبتوں کا سیلاب بندے پر آ رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر رب کے ادھر کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ کی رحمت سے وہ سیلاب بھی اسے ٹال دیا جاتا ہے. ایسی ہے نماز، ایسی ہے نماز. دل پاک کرتی ہے نماز، دماغ پاک کرتی ہے نماز، کپڑے بدن سوچ سمجھ پاک کر دیتی ہے نماز. یہ نماز نہیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہے نا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ گناہ کر کے بندہ روتا نہیں ہے، بھئی یہ عجیب ہے. اللہ تعالیٰ رونا نصیب کرے. یعنی یہ وہ آنسو ہے خوف خدا سے نکلنے والے جو جہنم کی آگ رونے والے پر حرام کر دیتے. یعنی جب آنسو نکلتا نا خوف خدا سے تو وہ اس حصے کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے. یہ ایک آنسو کا قطرہ آگ بجھا دیتا ہے جہنم کی. کاش ہمیں رونا نصیب ہو جائے. یہ دل خوف خدا میں روئے. اللہ کرے دل خوف خدا میں روئے، اللہ کی یاد میں روئے، اس کی محبت میں روئے، گناہ یاد کر کر کے روئے. کہ جب بندہ اللہ کے حضور روتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا رونا پسند آتا ہے اور اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. دل میں روئے، آنکھ سے روئے. اللہ بعض تو ایسے نادان ہوتے ہیں رونا آتا ہے لیکن لوگ دیکھ رہے ہوتے اس لیے نہیں روتے. ارے لوگوں کی دیکھا دیکھی نہیں روتے ہو، رو. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم خود فرماتے ہیں رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لو. رونے کی ترکیب تو حدیث میں ہے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے آگے سورت پڑھتا ہوں جس سے ہو سکے وہ روئے. آقا نے سورۃ تکاثر کی تلاوت فرمائی تھی. روئے. ہم روتے ہیں، میں نے کہا نا غم مال، غم روزگار، غم دنیا، غم کاروبار، غم اولاد ہمیں رلاتی ہے. کاش مدینے کی یاد میں روتے تو کچھ اور بات ہوتی. غم مصطفیٰ میں روتے تو کچھ اور بات ہوتی. غم روزگار میں تو میرے اشک بہہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. کاش. تو یہ جو تصور ہے نا کہ گناہ کر کے ہم توبہ نہیں کرتے اور یہ جملہ کہہ دیتے کہ اللہ معاف فرمائے گا. صراط الجنان جو قرآن کریم کی تفسیر ہے اس میں حدیث نقل کرتے ہیں اس جگہ پر. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمجھدار شخص وہ ہے جو دنیا میں ہی اپنا محاسبہ کر لے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر لے، اپنا حساب کر لے اور آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال کرے. اور وہ شخص احمق ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے آخرت کے انعام کی امید رکھے. کون شخص فلش ہے، بیوقوف احمق کون ہے؟ the one who follows his desires. اور امید کیا رکھے؟ اللہ تعالیٰ سے آخرت کے انعام کی امید رکھے. ایسے شخص کو حدیث پاک میں بے وقوف احمق فلش کہا گیا ہے. اب یہ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اب ہم کس کھاتے میں ہیں، ہم اپنا حساب کتاب خود ہی کر لیں. اسی طرح ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کے حلم اور اس کی بردباری سے دھوکے میں نہ پڑ جائے. بے شک جنت و دوزخ تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. حلم سے مراد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے. اللہ کریم مہلت دیتا ہے اور گناہ کرتے ہی فوراً پہ بندے کی گرفت نہیں فرماتا. یعنی مثال دیتا ہوں، فجر میں اٹھے نماز قضا ہو گئے، آپ نے آئینے میں دیکھا منہ کالا ہو گیا ہے، منہ کالا ہو گیا. یا کسی عورت کو اللہ نہ کرے بری نظر سے، عورت کو بری نظر یا جو بھی اجنبی عورت کو دیکھنا ہی نہیں ہے، دیکھنے کی منع ہے، بلا اجازت شرعی نہیں دیکھ سکتے آپ. اب اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز دیکھ لی، فلم دیکھ لیا، کوئی ایسا اللہ نہ کرے گناہ بھرا چیز دیکھ لیا، دیکھتے ہی اندھا کر دیا اللہ نے. دیکھتے دیکھ اللہ نے اندھا کر دیا، دیکھتے دیکھتے آنکھوں کا نور چلا گیا،
اندھا ہو گیا، اب کیا کرے گا؟ وہ نظر ہی کچھ نہیں آئے گا اس کو. اللہ نے آنکھوں کا نور لے لیا، دی رب نے آنکھ دی، اس کو اس کی رضا کے لیے استعمال کرتے، اب بیٹھے بیٹھے غیبت کر رہا ہے، چگلی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ماں باپ کو ستا رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے. ادھر اس سے بدتمیزی کی، اللہ نے پکڑا، اس کی زبان لٹک گئی، کتے کی طرح منہ کے باہر آ گئی. کیا کر لے گا؟ اللہ نے اگر پکڑ لیا کیا کر لے گا؟ یہ اس کی گرفت سخت ہے، جب وہ پکڑے تو کوئی چھوڑا نہیں سکتا. اللہ حلیم ہے، چانس کہ بندے آ جا. مہلت ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں. ہمیں اس کی حلیمی اور اس کی اس بردبار جو اس کی صفات ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھا کر توبہ کرنی چاہیے. آج ہی مان جائیں. اب کہاں بار بار یہ ہمارے ویلس والے جمع ہوں گے؟ مان جائیں اور غور کریں جو حالات ہیں آپ کے ویلس کے. مجھے نہیں پتا، میں تو فرسٹ ٹائم آیا ہوں آپ کے اس حصے کے اندر، تو خود غور کر لیں. جو میں نے ابھی آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی ہیں، اور جو ان عنوان کو غور کریں جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، اور اپنے یہاں کے حالات پر غور کریں. دعوت اسلامی آئی ہے آپ کے پاس، مبلغین آئے ماشاءاللہ، دور دور سے اسلامی بھائی گھنٹوں کا سفر کر کر آئیں، اللہ ان کا آنا بھی قبول فرمائے. لیکن اب آپ جو یہاں جمع ہوئے ہیں مسجد میں، آپ اپنے ویلز کے عاشقان رسول کے لیے سوچیں. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ قوم کس طرف جا رہی ہے. جن برائیوں میں یہ قوم مبتلا نظر آ رہی ہے آپ کو، ہاؤ کین آئی سیو دیم؟ یہ کوشچن ہے آپ کا. ہاؤ کین آئی سیو دیم؟ میں ان کو کیسے بچا سکتا ہوں؟ یہ ایک درد ہے. اب وہ درد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد اللہ تعالیٰ سے بندوں کو ملانا، ان کو گناہوں سے بچانا، جہنم کی آگ سے بچانا، اور بھی کئی مقاصد ہیں. صحابہ کرام نے کیا کیا، اولیاء کرام نے کیا کیا. آج بھی لاکھوں لاکھ دنیا بھر میں مبلغین اور اسلام کے پریچر جو موجود ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. ایون کہ آج اگر ہم میں سے کوئی نمازی ہوتا ہے تو وہ بھی تو کسی کی نیکی کی دعوت سن کے نمازی بنا ہوتا ہے. تو اگر یہ نیکی کی دعوت ہم تک نہ پہنچتی تو شاید آج ہم بھی کئی دلدل میں ہوتے. تو جس طرح اور جو دلدل میں ہیں گناہوں کی، انہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نکالوں اور کچھ معاشرے میں پاکیزگی آ جائے، گناہ سے بچایا جائے، تو جسٹ ڈسکشن سے کوئی فائدہ اتنا خاص ہونے والا نہیں ہے. ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، اور ہمیں ہمارے علاقوں میں مدنی کام کرنا پڑے گا. دعوت اسلامی علاقے میں ایک سنت و بھرا ماحول کریٹ کرتی ہے، انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے. اس کی کچھ وے ہیں. فار ایگزامپل کہ آپ کے ویلس میں، نیو پورٹ میں کہیں درس نہیں ہو رہا ہوگا، شاید کہیں بھی کوئی درس نہیں ہو رہا ہوگا نا، فیضان سنت کا درس. اب جیسے یہاں کسی بھی ایک نماز کے بعد یا دو نماز کے بعد جو بہتر ہو، تو نماز سے جب سب فارغ ہو جائیں تو ایک مبلغ یا آپ میں سے کوئی اگر ہمت کرے تو وہ مطلب کہ ہماری غیبت کی تباہ کاریاں کتاب ہے، نیکی کی دعوت کتاب ہے، چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں، تو وہ لے لیں اور اس سے جسٹ 7 منٹ 7 منٹ 5 منٹ وہ درس دے دیں. لوگ بیٹھیں گے، سنیں گے ڈے ٹو ڈے. یعنی میں آپ کو بتاؤں، دعوت اسلامی کی ایک بڑی تعداد وہ ہے امامے میں، داڑھی میں، نیکی کے کاموں میں، جو درس سن کر دعوت اسلامی میں آئی ہے. صرف درس سن کر، درس سنیں، اس سے آپ کا بہت ذہن بنے گا. گھر میں درس دیں، بہت اچھا مدنی ماحول بنے گا. تو کوئی ہے درس دیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی کوشش کرے، مشورہ کرے کہ کیا پاسبلٹی ہے، کیا پاسبلٹی نہیں ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ صرف مدنی چینل دیکھیں گھر میں، تو انشاءاللہ اس سے بھی مدنی ماحول بنے گا. پھر ایک ہے آپ کا یہاں پر مدرسۃ المدینہ بالغان. یعنی مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے میں ایک بہت بڑا کردار، میں پرسنلی اپنے بات کر رہا ہوں، بہت بڑا کردار مدرسۃ المدینہ بالغان کا بھی ہے. یعنی یہاں قرآن درست پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے. ڈیفینیٹلی اگر آپ تھوڑا سا اپنے اوپر ہی غور کر لیں، اور اس وقت قرآن کریم کھول کر آپ بیٹھے ہیں،
تو پاسبلٹی ہے کہ شاید دیکھ کر بھی پراپر قرآن پڑھنے نہ آئے، اور شاید یہ میجورٹی ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے۔ نیو پورٹ کی صرف ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، صرف ادھر کی بات کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھ کر بھی اگر قرآن نہیں پڑھ سکتے تو پھر ہم کھڑے کہاں ہیں؟ ہم اسٹینڈ کہاں کر رہے ہیں اس وقت کہ ہم دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ پا رہے؟ اگر قراءت ہی درست نہیں ہوگی تو نماز کیسے ہوگی؟ قراءت تو فرض ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ مجھے اگر دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا، اب اپنے بارے میں غور کریں تو میں سیکھوں گا کیسے؟ کوئی تو وہ ہوگا نا کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے، میرے بچوں کو قرآن سیکھنا ہے، مجھے قرآن سیکھنا ہے۔ تو اس کو مدرسۃ المدینہ بالغان کہتے ہیں ہمارے یہاں۔ ایک مشورہ دے رہا ہوں آپ کو، آپ ایک دفعہ دلی سے صحیح اپنے رب سے دعا کرو۔ میں آپ کو کچھ کہہ رہا ہوں، دل میں صحیح یا زبان سے کہی، دوہرا لے، یا اللہ مجھے بھی تیرے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے، قبول کر لے، کہ میں بھی کچھ کام کر سکوں، تیرے دین کا کوئی کام کر سکوں، تیرے حبیب کی سنتوں کو عام کر سکوں۔ اللہ قبول کرے گا تو ہوگا، یہ اسی کا کام ہے۔ اس کے دین کی جو مدد کرے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو مجھے تو بس یہ تھوڑی سی ہوپ، امید کہ یہاں کو مدرسۃ المدینہ بالغان شروع ہو جائے، اور ماشاءاللہ ہمارے نیو پورٹ کے جو عاشقان رسول ہیں وہ آ کر پڑھیں۔ پھر صرف قرآن درست نہیں ہوتا نا، مدرسۃ المدینہ بالغان میں جو قرآن درست نہیں ہوتا، یہ جو اتنا بڑا ریولیشن لایا نا، مدنی ریولیشن ہے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان، مدرسۃ المدینہ فار ایڈلٹس۔ اس کا جو ریولیشن ہے نا، مدنی ریولیشن، انقلاب، مدنی انقلاب، اس کی بیسک یہ کہ ایک تو قرآن درست کروایا جاتا ہے، ساتھ اس میں پڑھتے پڑھتے آپ کی نماز درست ہو رہی ہوتی ہے، پڑھتے پڑھتے آپ کا وضو درست ہو رہا ہوتا ہے، آپ کا غسل درست ہو رہا ہوتا ہے، یعنی گویا کہ آپ کی پوری نماز ایک درست ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جب نماز درست ہو جائے نا پھر الحمدللہ بہت ساری چیزیں درست ہو جاتی ہے۔ کوئی ساتھ دینے والا ہے؟ یعنی اگر جیسے مدرسۃ المدینہ بالغان شروع ہوتا ہے تو آپ کے یہ جو نیو پورٹ کے جو اسلام بھائی، ان میں سے ہے کوئی نیت ہے شرکت کرنے کی، پڑھنے کے لیے؟ آپ اللہ کا نام لے کر ایک بار شروع کریں، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، ہمت مردات مدد خدا۔ شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی ماشاءاللہ۔ جس طرح آپ کا قرآن کریم درست کرنے کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں، نماز، وضو وغیرہ، اسی طرح ہمارے جو اسلامی بہنیں جو گھروں میں ہیں، ان کو کون سی اسلامی بہن پڑھائے تاکہ یہ بھی کوئی قرآن شریف سیکھیں، پڑھیں، اور ان کی بھی دنیا اور آخرت بہتر ہونے کی صورت ہو۔ اللہ اس مسجد کو، اس مسجد کے بنانے والوں کو بھی آباد رکھے، اور اس مسجد بھی آباد کرنی ہے، اور انشاءاللہ بہت کچھ کرنا ہے اللہ کی رحمت سے۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی کرے گی انشاءاللہ، آپ سب مل کر انشاءاللہ مل کر کریں گے۔ ایک نعرہ لگا دیں، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں